تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 42۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ ترجمہ: آپ پوچھئے اے منکرو، کون ہے جو نگہبانی کر سکتا ہے تمہاری رات بھر اور دن بھر خدائے رحمان سے، اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے؟ مگر ان سے کیا پوچھنا، یہ تو اپنے رب کے ذکر ہی سے روگرداں ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ نادانو، تم جو اپنے رب کریم کی یاد اور اس کے ذکر سے روگردانی کیے ہوئے ہو، اس نے اگر کسی وقت اپنا عذاب نازل کر دیا تو کہاں سر چھپاؤ گے؟ تمہیں کون پناہ دے گا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 43۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ ترجمہ: کیا ان کے اور خدا ہیں جو بچا سکتے ہیں انہیں عذاب سے ہمارے سوا؟ وہ جھوٹے معبود تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید میسر ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 43 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ تمہارے لات و حبل اس وقت تمہیں ہمارے عذاب سے بچا لیں گے تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بیچارے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، چہ جائے کہ تمہیں بچانے پر قادر ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 43 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ انہیں ہماری تائید میسر ہوگی۔ ان کے بے بس اور کمزور ہونے کے باوجود ان کی امداد کی ایک اور صورت ہو سکتی تھی کہ ہم ان کی پشت پناہی کرتے۔ ہماری تائید اور نصرت ان کے شامل حال ہوتی تو اپنی قوت کے بلبوتے پر نہ سہی ہماری تائید و نصرت سے اپنے عقیدت مندوں کی امداد کر سکتے، سو اس کی بھی نفی کر دی اور بتا دیا کہ انہیں ہماری تائید و نصرت بھی قطعاً حاصل نہ ہوگی۔ اب وہ بیچارے کسی کی خاک دستگیری کر سکیں گے؟ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی انبیاء اور ملائکہ اور اولیاء کرام جو گناہ گار مومنوں کی شفاعت کریں گے، انہیں تو تائید الہی اور نصرت ربانی حاصل ہوگی، لیکن کفار کے جھوٹے خدا اس سے بھی محروم ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 44۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ ترجمہ: بلکہ ہم نے عیش و آرام کا سامان دیا انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ کہ اسی عیش و آرام میں ان پر لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ سرکش ہو گئے۔ کیا وہ ملاحظہ نہیں کر رہے کہ ہم زمین کی وسعتوں کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اس کی چاروں سمتوں سے؟ کیا وہ ہماری تقدیر پر غالب آ سکتے ہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان کی پہم سرکشی اور انکار کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے عرصہ دراز سے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو ہر طرح کی عزت اور آسائش سے بہرہ ور رکھا۔ ان کی غلط کاریوں کے باوجود لوگ ان کا احترام کرتے رہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی رہی۔ اس وجہ سے یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گئی کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے وہ کسی داعی حق کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اس کی چاروں سمتوں سے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ مہلت کا عرصہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم ان کے گرد رفتہ رفتہ حلقہ تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ارد گرد کے علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ اب بھی آنکھیں کھولیں اور حق کو قبول کر لیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 45۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے میں تمہیں ڈراتا ہوں صرف وحی سے، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکارنے کو جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ آپ فرمائیے میں تو تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کرنا میرا دستور نہیں۔ بہتر ہے تم ہی میری مخلصانہ نصیحتوں کو گوش ہوش سے سن لو، عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ ساتھ ہی فرمایا یہ تو بہرے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 46۔
وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ یا ویلنا انا کننا ظالمین۔ ترجمہ: اور اگر صرف چھو جائے انہیں ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا تو سارا نشہ ہرن ہو جائے، یوں کہنے لگیں صد حیف، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ: اور ہم رکھ دیں گے صحیح تولنے والے ترازو قیامت کے دن، پس ظلم نہ کیا جائے گا کسی پر ذرہ بھر، اور اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ اس پر مفصل بحث ضیاء القرآن جلد دوم سورہ اعراف آیت نمبر 8 کی حاشیے میں گزر چکی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الموازین موصوف ہے اور القسط اس کی صفت ہے۔ موصوف اور صفت میں واحد جمع میں مطابقت ہونی چاہیے، اور یہاں ایسا نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ القسط مصدر ہے، اور جب مصدر صفت واقع ہو تو واحد جمع سب کی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گزارش کی کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا انا فاعل، میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پہلے پل صراط پر جہاں سے میری امت گزر رہی ہوگی مجھے ڈھونڈنا، اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان کے پاس مجھے تلاش کرنا جہاں امت کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا۔ میں نے عرض کی اگر وہاں بھی شرف ملاقات نصیب نہ ہو، فرمایا پھر حوض کے پانی پر میں ان 3 مقامات میں سے کسی ایک پر ضرور ہوں گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 48۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 48 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جن جن کمالات سے انہیں مشرف فرمایا گیا ان کا بیان ہے، جن مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ تشریف لائے ان کے لیے جن جن مصائب سے انہیں دوچار ہونا پڑا، اور جس صبر و استقامت سے انہوں نے کام لیا ان کا تذکرہ ہے، تاکہ حق کا ہر علمبردار ان کے اسوہ حسنہ سے صبر و استقامت، اثار، اخلاص، للہیت کا سبق حاصل کرے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 48 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے۔ جو کتاب حضرت موسیٰ کو اصالہ اور حضرت ہارون کو نیابہ دی گئی تھی، اس کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ وہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی ہے۔ وہ ضیاء ہے، یعنی روشنی ہے جس سے شاہراہ حیات منور ہو رہی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اگلی آیت نے بتا دیا کہ متقی کون ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 49۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ ترجمہ: جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، نیز وہ قیامت سے بھی ترساں رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 50۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ترجمہ: اور یہ قرآن نصیحت ہے بڑی بابرکت، ہم نے ہی اسے اتارا ہے، تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ یہاں پر 17ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر 17ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔